بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مکمل واقعہ بہت ہی آسان الفاظ اور دلائل کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ویسے تو اس سارے واقعے کا ذکر بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، لیکن آج میں جس خاص کتاب کا ذکر کروں گی وہ ہے راہی کرب و بلا منزل بمنزل۔ اس بک کی خاص بات یہ ہے کہ اس بک میں سارا واقعہ الشیخ مولانا امیر محمد اکرم امان رحمۃ اللہ علیہ نے 5 منازل میں بہت ہی تفصیل اور دلائل کے ساتھ لکھا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دور حاضر میں جہاں اور بے شمار رسومات نے دین میں داخل ہو کر خلق خدا کی گمراہی کے اسباب پیدا کیے ہیں، وہاں اس سے زیادہ مؤثر وہ افسانہ ہے جو جنگ کربلا کے نام سے مسلمانوں کو ایک خاص مذہبی رنگ میں سنایا جاتا ہے۔ چونکہ اس خانقاہ واقعہ کا تعلق جذبات سے ہے، سو عموماً یہ نہیں سوچا جاتا کہ آخر یہ سب کیا تھا، کس نے کیا، کیوں کیا، اور پس پردہ کون سے ہاتھ تھے جو زمین کربلا کو خانوادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے لالہ زار بنا گئے۔ کتنے سنگ دل تھے وہ لوگ جنہیں کوئی جذبہ اس ظلم عظیم سے نہ روک سکا، اور ان کے دلوں میں کس قدر دشمنی تھی، نہ صرف اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ اصل دشمنی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اس دعوت سے تھی جس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے۔ انہوں نے کس طرح سازش کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسا، کیسے ظلم ڈھائے، اور پھر کس طرح آج تک اس سے نتائج حاصل کر رہے ہیں۔ ان چند سطور میں اس سازش کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ غرض یہ ہے کہ مسلمان جذبات سے الگ ہو کر ٹھنڈے دل سے اس واقعے کا جائزہ لیں اور پھر دیکھیں کہ ان کے اصل دشمن کون ہیں، وہ کس طرح ان کا دین برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح علم اور درست عقائد کے ساتھ توفیق عمل عطا فرمائے اور اس ملک خداداد کو رہتی دنیا تک قائم رکھے اور اسے صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنائے، آمین۔ اب ذکر کرتے ہیں پہلی منزل کا۔ سانحہ کربلا تاریخ اسلام میں اس لحاظ سے بھی ایک بہت بڑا سانحہ ہے کہ اس منزل کے مسافر کوئی عام آدمی نہ تھے، بلکہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ تھے، اخلاق کریمانہ کے وارث اور انوار نبوت کے امیل۔ ان کے امیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے بلکہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نمونہ تھے اور علوم و معارف کا خزینہ۔ یہ وہ رخ روشن تھا جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے ثبت تھے، اور یہ جسم جس میں اطہر کا ہی حصہ تھا، اس میں دوڑنے والا خون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 رجب 60 ہجری میں انتقال فرمایا۔ ان کے 19 سالہ دور حکومت میں نہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت پیدا ہوئی اور نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکوہ فرمایا، بلکہ یہ حق ہے کہ شیعہ حضرات بھی اس بات کے قائل ہیں، جیسا کہ تخلیص شافی میں ابو جعفر طوسیٰ صفحہ نمبر 49 پر لکھتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی اور خلافت ان کے سپرد کر دی، خود اس سے دستبردار ہو گئے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطیے اور تحائف لیتے رہے، یعنی خود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت ان کے سپرد کر دی۔ اور پھر حال یہ رہا کہ مناقب شہر بن اشوب کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عہد لیا کہ مجھے ہر سال 50,000 درہم دیں گے۔ انہوں نے بقید حلف یہ معاہدہ کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں سکون اختیار فرمائی اور کوفہ چھوڑ دیا، جس پر بعض کوفی لیڈر سخت ناراض تھے اور مدینہ منورہ تک پہنچے، بلکہ کوفیوں کے ایک سردار سلیمان بن سرور نے تو یہ خطاب کیا، نعوذ باللہ، کہ اے مومنوں کے ذلیل کرنے والے، السلام علیکم۔ تو آپ نے جواباً وعلیکم کہہ کر فرمایا، میں مومنوں کو ذلیل کرنے والا نہیں ہوں بلکہ انہیں عزت دینے والا ہوں۔ میں نے لوگوں سے قتل و جدال کو دفع کیا۔ یہاں نا امید ہو کر انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکانا چاہا، مگر ابو حنیفہ دینوری کی تصنیف اخبار الطوال کے مطابق انہوں نے فرمایا، ہم نے بیعت کر لی ہے اور عہد کر لیا ہے اور ہمارے بیعت کے توڑنے کی کوئی سبیل نہیں۔ چنانچہ یہ فتنہ وقتی طور پر دب گیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اندرونی استحکام کے ساتھ بیرونی فتوحات کا دور ثابت ہوا۔ شمالی افریقہ کا بڑا حصہ فتح ہوا
افغانستان اور صوبہ سرحد فتح کیا گیا۔ قسطنطنیہ کا دوبارہ محاصرہ ہوا، جس میں ایک بار تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنفس نفیس شرکت فرمائی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی نے دوران محاصرہ وفات پائی اور شہر پناہ کے متصل دفن کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرات بھی شریک تھے، اور سب سے پہلا بحری جہاد بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور مسلمانوں کے بحری فوج کے بانی یہی مرد خدا تھے۔ ان کے انتقال پر حکومت یزید کو ملی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی، بلکہ مدینہ منورہ سے چل کر مکہ مکرمہ کو اپنی پناہ گاہ بنایا۔ چنانچہ شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ یہ 4 مہینے بھی کسی سوزش کا پتہ نہیں دیتے، بلکہ تبرہ سے یہ نشان ملتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ میں اکٹھے نمازیں ادا فرماتے اور وہیں بیٹھ کر گفتگو فرماتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں دوسری منزل کی۔ جب یہ حال کوفیوں کو معلوم ہوا تو ان کی رگ شرارت بھڑکی اور انہوں نے پھر سے سوئے ہوئے فتنوں کو جگانا چاہا۔ اتفاق سے اس وقت کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو معروف صحابی اور حد درجہ نیک لیکن نہایت سیدھے سادے انسان تھے۔ اہل کوفہ نے ان کی نیکی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر کوفہ میں سوزش پیدا کی اور بقول تبرہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ یزید نے ہم سے زبردستی بیعت لی ہے، مگر ہم سب آپ پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں، ہم نماز جمعہ میں والی کوفہ کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، آپ ہم لوگوں میں آ جائیے۔ بلکہ یکے بعد دیگرے کوفیوں کے 3 وفد مکہ مکرمہ آئے، جن میں سے 2 کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لٹا دیا، مگر تیسرا وفد اپنے ساتھ ایسے خطوط لایا جس میں قسمیں دی گئی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا گیا تھا کہ اگر آپ تشریف نہ لائے تو روز محشر ہم آپ کو دامن کشاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں گے کہ انہوں نے ہماری رہنمائی قبول نہ فرمائی تھی۔ آخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل بن ابی طالب کو طلب فرما کر حکم دیا کہ تم کوفہ روانہ ہو جاؤ اور دیکھو کہ یہ لوگ مجھے کیا لکھ رہے ہیں، تو میں وہاں چلا جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے کوفہ پہنچے اور ابن اوسجہ نامی شخص کے ہاں اترے۔ جب آپ کی آمد کا چرچا ہوا تو لوگ آ کر بیعت کرنے لگے، حتیٰ کہ 12,000 تک تعداد پہنچ گئی، تو آپ نے وہاں سے منتقل ہو کر ہانی بن عروہ مراوی کے گھر قیام فرمایا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجا کہ 12,000 کوفیوں نے بیعت کی ہے اور مزید ہو رہی ہے، آپ ضرور تشریف لے آئیے۔ قاصد مکہ مکرمہ چلا گیا تو بعد میں حالات نے پلٹا کھایا اور کوفہ کا گورنر بدل دیا گیا۔ چنانچہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ عبداللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر کے حالات سنبھالنے کے لیے بھیجا گیا، جس کے واقعات طبری میں تفصیل سے درج ہیں۔ القصہ: پہلے تو اسے بھی قتل کرنے کی سازش ہوئی مگر وہ بچ گیا اور مختلف قبیلوں کے سرداروں کو بلا کر سمجھایا اور دھمکایا کہ اس سودے میں تمہیں نقصان ہوگا۔ چنانچہ وہ لوگ اپنی بات سے پھر گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی آدمی بھی نہ رہا، حتیٰ کہ کوئی شخص پناہ کیا دیتا، راستہ تک بتانے والا کوئی نہ تھا اور نہ کوئی ان سے بات کرتا تھا۔ درحال وہ گرفتار ہو کر شہید ہوئے اور شہادت سے پہلے ان تمام حالات کو قلم بند فرمایا۔ جب گرفتار ہوئے تو عمر بن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چٹھی دی، جو اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اور مشہور فاتح جرنیل اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ انہوں نے یہ خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں روانہ فرما دیا، جو مکہ مکرمہ سے بما اہل و عیال کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ باوجود یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، جو حضرت زینب بنت علی کے خاوند اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی بھی تھے، جیسی ہستیوں نے کوفہ جانے سے بہت روکا۔ اکثر اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں موجود تھے وہ بھی روکنے والوں میں شامل تھے، جیسا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ تبدیل نہ فرمایا۔ دراصل یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اختلاف اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ انہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قبول نہ تھی، بلکہ وہ اہل کوفہ پر اعتبار کرنے کے حق میں نہ تھے۔ صورت یہ تھی کہ تمام ملک میں یزید کی بیعت
ہو چکی تھی، اور اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو اس وقت دار دنیا میں تشریف رکھتے تھے شامل تھے۔ قابل ذکر ہستیوں میں صرف دو، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی تھے، جنہوں نے تاحال بیعت نہ کی تھی۔ کوفہ والوں کے خطوط اور وفود آئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا، یا تو حکومت اور حاکم ان ہزاروں افراد کو جو یہ کہتے ہیں ہم سے زبردستی بیعت لی گئی مطمئن کریں، اور یا پھر حکومت چھوڑ دے اور ایسا امیر بنایا جائے جسے تمام مسلمان قبول کریں۔ یہ فیصلہ برحق تھا، یہ سیاسی اختلاف تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اصلاح چاہتے تھے۔ یہ کبھی بھی کفر و اسلام کی جنگ نہ تھی، نہ فریقین میں سے کوئی بھی کسی دوسرے کو کافر کہتا تھا۔ منع کرنے والوں کا تجربہ اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی رائے یہ تھی کہ کوفیوں پر اعتماد کرنا درست نہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، اور یہ کوئی غہری چال اور سازش ہے جو بعد میں درست ثابت ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ تیسری منزل میں کیا ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے 15 ذی الحجہ 60 ہجری کو روانہ ہوئے۔ شیعہ حضرات 8 ذی الحجہ کو روانگی نقل کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حج کیا، اور دوران حج جبکہ تمام عالم کے مسلمان جمع تھے، کسی کو اپنے ساتھ کوفہ چلنے کی دعوت نہ تھی، اور نہ ہی یزید کے خلاف اعلان جنگ فرمایا، ورنہ کیا نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات میں اتنا اثر بھی نہ ہوتا کہ لوگ ساتھ چل دیتے۔ اصل بات یہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے نکلے ہی نہ تھے، مقصد صرف اصلاح احوال تھا، ورنہ جنگ کے لیے کون مستورات اور بچوں کو لے کر بغیر کسی فوجی قوت کے چل نکلے گا۔ آپ کا ارادہ تو کوفہ میں قیام فرمانے کا تھا، جہاں آپ کا گھر پہلے سے موجود تھا، اور پھر کوفہ والوں کی مسلسل چٹھیوں اور دعوتوں نے آپ کا میلان اس طرف کر دیا تھا۔ اب اگر حکومت کوفہ والوں کو مطمئن کر دیتی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت سے کوئی جھگڑا نہ تھا۔ اگر نہ کر سکتی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قیادت و سیادت قبول فرماتے تو حق بجانب تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیے۔ اثنائے راہ میں وہ خط ملا جو حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے قبل تحریر کیا تھا، اور ساتھ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بھی تھی۔ آپ نے احباب سے مشورہ فرمایا کہ واپس چلیں یا کوفہ پہنچیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ کوفہ پہنچنے کا تھا۔ ممکن ہے آپ کا خیال ہو کہ میرا ذاتی طور پر وہاں موجود ہونا اپنی ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، نیز حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر کیسے شہید ہوئے، وہ کوفے کہاں گئے جن کی دعوت تھی، اور قاتل کون ہے، نیز آپ کا ارادہ تو کوفہ میں قیام کا تھا، جس کے لیے بہرحال کوفہ تو جانا ہی تھا۔ اب ذرا کوفہ کو نقشے میں دیکھیں، سامنے منازل کے نام ہیں۔ اب ذرا نقشہ ملاحظہ فرمائیے۔ مدینہ سے مکہ مکرمہ اور پھر مکہ مکرمہ سے کربلا تک تقریباً 24 منازل ہیں، اور 25ویں نمبر پر کربلا ہے، اور مکہ مکرمہ سے کربلا تک تقریباً فاصلہ جو ہے وہ 1188 میل کا ہے۔ اس نقشے کی مزید ڈیٹیل ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ مکہ سے کوفہ جانے والا قافلہ کربلا کیسے پہنچا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کوفہ جانے کے لیے روانہ ہوئے تھے، لیکن وہ آخر کربلا کیسے پہنچ گئے؟ کربلا کوفہ سے دمشق کے راستے پر، پھر کوفہ سے 33 میل کے فاصلے پر ہے۔ ہوا کچھ ایسے کہ جب یہ قافلہ القرعہ کے مقام پر پہنچا تو یہاں فوجی دستے متعین تھے جنہوں نے راستہ روکا، اور کمال یہ ہے کہ دستے کوفیوں پر مشتمل تھے۔ وہاں باتیں ہوئیں، بیعت یزید کا مطالبہ ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے بلانے پر آیا ہوں، یزید یا حکومت کے ساتھ میرا ذاتی جھگڑا نہیں ہے، اب اگر تم اس حکومت پر راضی ہو تو ٹھیک ہے، بات ختم، میرا راستہ چھوڑ دو۔ مگر وہ نہ مانے اور بیعت پر اصرار کرتے رہے۔ یہاں یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے خط بھیجنے سے بے خبری ظاہر کی، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کا نام پکار کر فرمایا، اے فلاں کیا تو نے چٹھی نہیں لکھی، اے فلاں ابن فلاں کیا تو نے کاسٹ نہیں بھیجا۔ الغرض بہت رد و قد کے بعد یہ طے ہوا کہ چلو سب دمشق چلتے ہیں، وہاں یزید کے روبرو فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ یہ قافلہ اور فوجی القرعہ سے دمشق کو چلے، جبکہ کوفہ ایک سمت چھوڑ دیا۔ یہ بات کہ یہاں کوئی کفر و اسلام کا مقابلہ تھا درست نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے ہرگز تبدیل نہ فرماتے کہ یزید تو اپنی جگہ موجود تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفی لشکر کے سامنے جو مطالبہ رکھا وہ 3 حصوں پر مشتمل تھا۔ اول، مجھے واپس جانے دو، دوم، مجھے یزید کے پاس لے چلو، سوم،
مجھے کسی دوسرے ملک یا سرحدات کی طرف نکل جانے دو۔ چنانچہ یہاں M.A. شرائطی لکھتا ہے، نیز کے بعد صفحات تاریخ میں موجود ہے اور فریقین کے نزدیک مسلم ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اس کی بیعت کر لوں گا۔ پھر ایک اور جگہ ایسے موجود ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا، پھر وہ میرے بارے میں جو فیصلہ چاہے کرے۔ اور ابن جریر طبری نقل کرتا ہے، یعنی میں اپنا ہاتھ یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر دوں گا، پھر وہ میرے بارے میں کیا رائے قائم کرتا ہے۔ اندازاً 6 محرم کو آپ القراء سے نکلے اور سب اسی بات پر متفق تھے کو چلتے ہیں۔ چنانچہ 8 محرم کو قصر بن مقاتل اور 9 محرم کو کربلا پہنچے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے۔ چوتھی منزل مقام کربلا ہے، جس کے افسانے اس قدر بیان ہوئے ہیں کہ کسی کو یہ سوچنے کا ہوش بھی نہیں کہ کربلا کنارے دریا پر واقع ہے۔ سطح سمندر 700 فٹ سے لے کر 1700 درمیان بلندی ہے، زمین ہے مگر سرسبز بھی ہے، ایک طرف چھوٹے چھوٹے چٹانوں کے ٹیلے سے ہیں۔ اس دور میں اس منزل کا نام اللطف بھی ملتا ہے، یعنی بہت مزیدار جگہ۔ یہ پانی بند رکھنے کا فسانہ بھی نرالا ہے کہ یہاں تو خیمہ گاڑنے کے لیے کیل ٹھونکو تو پانی ملتا ہے، بھلا دریا سے لانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور خود شیعہ روایت میں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیلچہ مارا اور پانی نکل آیا، مگر پھر دفن کر دیا کہ ہم کوفیوں سے ہی لیں گے۔ کمال ہے۔ اور پھر یہی راوی لکھتے ہیں کہ معصوم بچے کو اٹھا کر دریائے کنارے نام خدا پانی مانگ رہے تھے۔ یہ بھی بہت عجیب بات ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں قیام فرمایا اور سستانے کے لیے 10 محرم کو سفر ملتوی رکھا۔ اب لطف کی بات یہ ہے کہ کوفی جن پر یہ لشکر مشتمل تھا، اکثر نماز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ کربلا میں ظہر کی اذان ہوئی تو ان میں سے گئے۔ نماز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی بات چھیڑ دی کہ تم عجیب لوگ ہو، پہلے مجھے دعوت دی اور پھر خود یزید سے مل گئے۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہوا، مگر اب میرا راستہ روکنے کا تمہیں کیا حق حاصل ہے؟ چنانچہ حر نے خطوط سے لا علمی ظاہر کی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط سے تھیلیاں منگوائیں اور ڈھیر کر دیں، جن میں ہزاروں خطوط تھے اور 150 خطوط ایسے تھے جن کے حاشیہ پر کئی افراد کے دستخط ثبت تھے۔ یہ ساری بات شیعہ حضرات کی کتاب خلاصۃ المصائب کے صفحہ نمبر 50 پر بھی موجود ہے۔ جب یہ بات حر نے کوفہ کے ان سرداروں کے سامنے بیان کی اور خطوط کے بارے میں بتایا تو انہوں نے خوب سمجھ لیا کہ دمشق پہنچ کر کیا ہوگا۔ وہ خوب سمجھتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا سیاسی اعتبار سے بھی یزید کو ہلا کر رکھ دے گا، اور یہ کسی طرح یزید کے حق میں نہیں، نیز جرم تو سارا ہمارے سر آئے گا اور ہمارا بچنا بہت مشکل ہوگا۔ لیکن اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں شہید کر دیا جائے خطوط بھی تلف ہو سکتے ہیں اور واقعہ کی ذمہ داری بھی یزید پر ہوگی، لہٰذا ایک عالم اس کے خلاف غم و غصہ سے بڑھ جائے گا، پھر اس کے لیے ہمارے ساتھ بگاڑنا بھی آسان کام نہ رہے گا۔ یہ وہ سوچ تھی جس نے عصر سے قبل ہی ان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اقامت گاہ پر بے خبری میں ٹوٹ پڑنے کے لیے اکسایا، اور یوں جگر گوشہ بطول کا چمن ان ظالموں کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے تھا۔ چند خدام ہمراہ تھے، صاحبزادگان اور بھتیجے یا کچھ لوگ انہی کوفیوں میں سے تھے جو بلانے کو گئے تھے، یا پھر حر جو خطوط دیکھ کر کوفیوں سے نالاں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہوا۔ یہ چند نفوس مقدس جو ظلماً سازش کر کے اور نہایت بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ اب اس واقعے کے بارے میں علماء شیعہ کا اقرار بھی حاضر ہے۔ زمانہ حال کے ایک مؤلف جناب شاکر حسین فرماتے ہیں، صدہا باتیں اتباع ذات اور تراشی گئیں، واقعات کی تدوین عرصہ دراز کے بعد ہوئی، رفتہ رفتہ اختلافات کی اس قدر کثرت ہو گئی کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ سے علیحدہ کرنا مشکل ہو گیا۔ مختصر یہ کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تمام واقعات ابتدا سے انتہا تک اس قدر اختلاف سے پر ہیں کہ اگر ان کو فرداً بیان کیا جائے تو کئی ضخیم دفتر فراہم ہو جائیں۔ اکثر واقعات مثلاً اہل بیت 3 شبانہ روز پانی کا بند کرنا، مخالف فوج کا لاکھوں کی تعداد میں ہونا، شمر کا سینہ مطہرہ پر بیٹھ کر سر جدا کرنا، آپ کی لاش مبارک سے کپڑا اتارنا، سروقات اہل بیت کی غارت گری، نبی ذاتیوں کی چادریں تک چھین لینا وغیرہ وغیرہ نہایت مشہور اور زبان زد خاص و عام ہیں۔
حالانکہ اس میں بعض سرے سے غلط، بعض ضعیف، بعض مبالغہ آمیز اور بعض من گڑت ہیں۔ واقعہ صرف اس قدر تھا کہ کوفیوں نے ایک تیر سے کئی شکار کیے، ورنہ شمر حضرت علی کا سالہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں عباس اور عثمان کا سگا ماموں تھا۔ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نہایت بے جگری سے لڑا۔ خود یزید کی بیوی عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بانجی بھی تھی۔ چچا زاد بھائی کے ناطے سے بھتیجی بھی تھی۔ یہاں پر الشیخ حضرت امیر محمد اکرم امان رحمۃ اللہ علیہ آپ سب لوگوں کو یہ آفر کی ہے کہ اگر کسی صاحب کے دل کو دلائل سمعی کے علاوہ دلائل ذوقی سے جاننے کا شوق ہو تو بسم اللہ تشائیں، اللہ اللہ کریں، دل کی روشنی حاصل کریں، تو انشاءاللہ وہ خود دیکھے گا کہ کربلا میں کیا ہوا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر حوصلہ ہے تو آؤ، میں بفضل اللہ تمہیں بھی دکھا دوں واقعہ کیا ہے۔ اب حضرت امیر محمد اکرم اوان تو اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن الحمدللہ ان کے صاحبزادے الشیخ حضرت عبدالقدیر اوان مظل عالی دارالعرفان منارہ میں موجود ہیں، آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد یہ معلوم قافلہ کوفیوں کے ساتھ جب دمشق پہنچا تو ابن جریج کامل اور تاریخ کبیر ذہبی میں موجود ہے کہ یزید نے خبر سنی تو آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور کہنے لگا، بغیر قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی تمہاری اطاعت سے خوش ہو سکتا تھا۔ ابن سمیہ پر خدا کی لعنت ہو، واللہ اگر میں وہاں ہوتا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضرور درگزر کرتا۔ خدا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ قاصد کو یزید نے کوئی انعام نہیں دیا۔ اب چند حوالہ جات شیعہ کتب سے دیکھ لیتے ہیں۔ کسی نے یزید سے آ کر کہا، تیری آنکھیں روشن ہو، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر آ گیا۔ یزید نے بنظر غضب دیکھا اور کہا، تیری آنکھیں روشن نہ ہوں۔ خلاصۃ المصائب صفحہ نمبر 293 میں یہ لکھا تھا کہ تباہ القافلہ دمشق پہنچا تو یہ دیکھ کر یزید رو پڑا۔ اس کے ہاتھ میں ایک رومال تھا جس سے آنسو پونچھتا جاتا تھا۔ اس نے سب کو اپنی زوجہ ہند بنت عامر کے پاس بھیج دیا۔ جب اہل بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محل میں پہنچے تو ایسی گریہ زاری بلند ہوئی جس کی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ جلاء العیون اور تراز المذہب پہ لکھتا ہے، حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ زین العابدین کی عزت کی، صبح و شام ان کو شریک طعام کرتا تھا۔ جب وہ دسترخوان پر نہ آتے یزید نہ کھانا کھاتا نہ آرام کرتا۔ مندرجہ بالا حوالہ جات شیعہ حضرات کے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ بھی تاریخ میں موجود ہے۔ یزید نے نہایت عزت کی، بہت مال و دولت پیش کیا اور حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منشا کے مطابق فوجی محافظ ساتھ دے کر مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ ہمیشہ ان کا احترام بحال رکھا، حتیٰ کہ واقعہ حرہ میں جب مدینہ منورہ پر حملہ ہوا تو یزیدی فوج نے حضرت علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تعارض نہیں کیا۔ صرف بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی یعنی یزید کی بیوی کے پاس رہ گئیں، وہیں انتقال فرمایا اور وہیں ان کا مزار زیارت گاہ عالم ہے، جسے سبائیوں نے 14 سال قید کا نام دیا۔ حالانکہ خود یزید 64 ہجری میں فوت ہوا اور حکومت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یزید سے ہو کر مروان بن الحکم کے پاس چلی گئی۔ اب صرف ایک بات باقی رہ گئی کہ یہ اہل کوفہ کون تھے اور کیا چاہتے تھے۔ یہ عہد فاروقی کی ایک فوجی چھاؤنی تھی جو 15 ہجری میں بنائی گئی، رفتہ رفتہ شہر بن گیا اور مختلف علاقوں کے لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے۔ یہود کی زیر زمین خلاف اسلام تحریک، جس کے ہاتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک خون سے آلودہ اور جس کی تلوار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے رنگین تھی، جس کی آبا سے تاحال خون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوا تھا، اس کا مرکز بھی کوفہ تھا اور اس کے دائی اور بانی عبداللہ ابن سبا کے سب سے زیادہ معتمد شاگرد کوفہ میں ہی تھے اور شیعان علی کہلواتے تھے۔ یہ ان کا ایک سیاسی غلاف تھا کہ ہم سیاست میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرفدار ہیں، مگر باطنی طور پر یہ لوگ اسلام کے دشمن تھے، لہٰذا انہوں نے کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفا نہ کی۔ ذرا ان کے بارے میں حضرت علی کی رائے شیعہ کتب کے حوالے سے سن لیں۔ وفائے مردوں کے ہم شکل نہ مردود،
لڑکوں کسی سمجھ رکھنے والوں، عورتوں کسی عقل والوں، مجھے آرزو ہے کہ کاش میں نے تم کو نہ دیکھا ہوتا اور نہ پہچانا ہوتا۔ یہ پہچاننا ایسا ہے کہ واللہ اس سے پشیمانی حاصل اور رنج لاحق ہوا۔ خدا تم کو غارت کرے۔ تحقیق تم لوگوں نے میرا دل پیپ سے بھر دیا اور میرا سینہ غصے سے لبریز کر دیا۔ تم لوگوں نے مجھے غم کے گھونٹ سانس لے لے کر پلائے اور نافرمانی کر کے اور ساتھ نہ دے کر میری رائے کو خراب کر دیا۔ یہاں تک کہ قریش کے لوگ کہتے ہیں ابن ابی طالب بہادر تو ہے لیکن اس کو لڑائی کے فن کا علم نہیں۔ حضرت زین العابدین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہیہات ہیہات، اے غدارو کارو، تمہاری مرادیں پوری نہ ہوں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے بھی وہی فریب دو جو تم نے میرے باپ دادا کو فریب دیا تھا؟ گردش والے آسمانوں کی قسم، میرے والد کی شہادت کا زخم ابھی تک مندمل نہیں ہوا۔ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اے اہل کوفہ، اے اہل غدر، مکر و حیلہ، تم ہم پر گریہ و نالہ کرتے ہو جبکہ خود تم نے ہی ہمیں قتل کیا ہے، ابھی تمہارے ظلم سے ہمارا بند نہیں ہوا۔ حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کوفی شیعوں کو یوں مخاطب کیا اے اہل کوفہ، اے اہل مکر، تم نے ہماری تکذیب کی اور ہم کو کافر سمجھا اور ہم کو قتل کرنا حلال جانا جیسا کہ تم نے امجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا اور تمہاری تلواروں سے اہل بیت کا خون ٹپک رہا ہے۔ حضرت ام کلثوم بنت حسین رضی اللہ عنہا نے جب ان کا یہ گریہ سنا تو کوفی شیعہ عورتوں سے کچھ یوں مخاطب ہوئیں اے زنان کوفہ، تمہارے مردوں نے ہمارے مردوں کو قتل کیا اور ہمارے بیت کو اسیر کیا، پھر تم کیوں روتی ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اثنائے راہ مقام زبالہ پہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جب ملی تو فرمایا ہمارے شیعوں نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا، اور یہ بات بھی خلاصۃ المصائب میں ہے کہ سوائے اہل کوفہ کے وہاں کوئی دوسرا نہ تھا۔ اور شیعہ مجتہد قاضی نور اللہ شوستری اپنی کتاب مجالس المومنین مجلس اول صفحہ نمبر 25 پر ہیں کہ اہل کوفہ کے شیعہ ہونے پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں، ان کا سنی ہونا خلاف اصل اور محتاج دلیل ہے، اگر حنیفہ کوفی تھا۔ غرض اس سبائی ٹولے نے یہ قیامت توڑی اور پھر لوط بن یحییٰ نامی جس کا لقب ابی مخ تھا جو 1995 ہجری میں مرا، اس نے تقریباً 100 سال بعد رطب و یابس جمع کر کے مقتل حسین رضی اللہ تعالیٰ کتاب لکھی جسے بعد کے مورخوں نے بنیاد بنایا، اور 350 سال بعد معز الدولہ نے ایک علیحدہ مذہب کی باقاعدہ بنیاد رکھی جسے ابو جعفر کلیمی نے الکافی نامی کتاب میں ترتیب دیا تھا، جس کا سن وفات 230 ہجری ہے، اور مذہب کو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جو اس سے تقریباً صدی پہلے گزر گئے تھے، اور مذہب کی بنیادی کتابوں میں صرف یہی کتاب سب سے کم عرصہ بعد لکھی گئی۔ ان کتب سے پہلے کیا تھا ذرا اصول کافی سے پوچھ لیں۔ کہتا ہے کہ پھر محمد بن علی محمد باقر آئے، ان سے پہلے شیعہ کو مناسک حج حلال اور حرام کوئی پتہ نہ تھا۔ امام بن باقر نے انہیں مناسک حج حلال اور کے مسائل سمجھائے، ان کے بتانے سے پہلے شیعہ ان باتوں کے محتاج تھے۔ امام باقر سے پہلے تو شیعہ حج کے مناسک اور حلال و حرام سے بھی واقف نہ تھے، یعنی ظہور اسلام اور اسلام کے اولین روشن دور سے نیز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے نہ کیا اور نہ ان کے ارشاد گرامی کو اسلام جانا، بلکہ صدیوں بعد کی حفوات جن کے راوی زرارہ اور ابو بصیر جیسے راندہ بارگاہ لوگ تھے۔ ان کا حال خود کتب شیعہ میں یوں مذکور ہے یہ حکم ایسی جماعت کے حق میں ہے جس کی ضلالت پر رام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجماع ہے، جیسا کہ زرارہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی روایات پر یہ مذہب کی استوار ہے، خدا ان کو پناہ نہ دے، اور ان ایک متوازی اسلام جاری کر دیا، اور کلمہ طیبہ کے مقابل نماز، وضو کے مقابل وضو کا طریقہ، غرض حج، زکوٰۃ، جنازہ کوئی عبادت نہ جس کا مقابل اپنی طرف سے نہ گھڑ لیا، کتاب اللہ کا انکار کیا، عقائد توحید و رسالت کی، ذات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بنات رسول مقبول وسلم اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طعن و دراز کی، اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً قتل کیا اور فعل کو آڑ بنا کر اسلام کو فسانہ آزاد بنا بلا تو وہ تھی جو میدان میں حضرت حسین عنہ پر وارد ہوئی۔
مگر کہ 14 صدیاں بیت گئیں مگر ظالموں نے انہیں معاف نہیں کیا، بلکہ جھوٹ پہ جھوٹ تراش کر ان کے ذمے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں اور اقوام عالم کو عموماً ان کی گمراہی سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی حقیقت۔ اس کتاب میں ہر حوالہ موجود ہے اور صفحہ موجود ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے بدلنا ہے کہ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں وہ سب ہیں ایک پوری کہانی جو اپنے پاس سے بنائی گئی ہے کہ پہلے فلاں آیا، پھر گھوڑا آیا، پھر یہ آیا، پھر وہ آیا، حالانکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ اس پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں تاکہ ہمیں اضافہ ہو سکے۔ اور بھی یہاں پر بہت ساری کتابیں آپ ہے کہ ان کا ضرور مطالعہ کریں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔